یوں محفل سجی ہوئی تھی نبی پاک کی، سونے چہرے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، مشکل کشا، حضرت سیدنا ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری جیسے درویش، یہ سب لوگ بیٹھے تھے محفل نور میں۔ محفل سجی ہوتی تھی تو یہ سارے چہرے ہوتے تھے، حسن ہوتا تھا۔ اب کبھی سوچیں میری بات کو، کس کو محفل سے کوئی نکالتا ہے؟ ہم نے نکالا کبھی کسی کو محفل سے؟ بلکہ اگر کوئی بندہ تنگ کر رہا بھی ہو تو ہم کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے، تیرا کوئی کیا علاج کرنا ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ بھی میرے نبی پاک کا دین ہے۔ ترغیب و ترہیب میں آپ کو حدیث ملے گی، حضور محفل میں بیٹھے، کبھی کافر منافق کو نہیں نکالا، لیکن حضور نے اچانک فرمایا، بھئی جس بندے نے نا کسی رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوا ہے نا، میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ اتنے سخت لفظ، اٹھ کے چلا جائے۔ کچھ شرعی تقاضے ہیں، تعلق توڑنا پڑتا ہے۔ آپ کا رشتہ دار اگر بد مذہب ہو گیا، بد عقیدہ ہو گیا تو معاملہ اور ہے۔ بلا وجہ ہماری ساری لڑائیاں کبھی ٹٹولیں تو اس کے پیچھے یہ نکلتا ہے کہ انہاں میں نے پوچھیا نہیں سی، انہاں میری صلاح نہیں سی لئی۔ اس سے زیادہ کوئی کسی کا کوئی قصور ہے، یہی بس قصور ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی اس کا قصور کم ہوتا ہے، ہمارا تکبر زیادہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ بہت بڑی ہستی ہوں تو مجھ سے پوچھے ہی نہیں، اتنا بڑا شخص تھا اور میرے سے اس نے مشورہ ہی نہیں کیا۔ یہ تو بت ہے نا کا، اسے توڑ دیں۔ ہم نے اپنی ذات کا بت سامنے رکھا، ہمارے اپنے ہم سے دور رہ گئے۔ بیمار تھے، تیمارداریاں نہیں کر سکے، وہ تنگ دست تھے، ہم پہنچ نہیں سکے۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر ہر الماری میں جوڑے لٹکائے تھے، لیکن ہمارے اپنے بیچارے ترستے رہے، گرمی سردی کے ضروری ملبوسات کو بھی دور ہو گئے اپنوں سے۔ ہمارے اپنے دور تھے، کوئی ان کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ وہ پوچھتے رہے اسپتالوں میں کئی دفعہ کہ میرا چچا زاد نہیں آیا، کسی نے خبر نہیں دی، میرے چاچو کو نہیں بتایا کسی نے، تایا ابو کے ساتھ کسی نے بات نہیں، دور ترستے رہے۔ پر ہم تو کسی بہت بڑی باتیں، میں یہ تقریر کر رہا ہوں نا، تو یہ والی تقریریں آج کل ہماری محفل میں نہیں ہوتی۔ ہمیں تو وہ نقطہ چاہیے جو کبھی کہتے کہ کبھی کسی نے پہلے سنا ہی نہ ہو۔ تو میں نے کہا جو بڑی ضروری تھی وہ بھی نہیں سنائی آپ نے لوگوں کو، وہ بھی ابھی سننے والی رہتی۔ نے سنایا کیا ہے؟ ہم نے بڑا کچھ ہے جو رہ گیا، جس کی طرف ہم نے لوگوں کی رغبت دلانی تھی، وہ چیزیں رہ گئیں۔ عزیز، حضور نے فرمایا چلا جاؤ، جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے ہماری محفل میں نہ بیٹھے۔ ایک نوجوان اٹھ کے گئے۔ ہمیں کو کہنا تیرا رشتہ دار ناراض ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے آپ مجھ سے تو سنیں اس نے کیا کیا ہے۔ میرے پاس تو 3 جلدوں کی کتاب ہے جس میں نے ظلم لکھے ہوئے ہیں اس کے، میں بتاتا ہوں، آپ پوچھیں تو صحیح پہلے کہاں سے کہانی شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی۔ حضور نے فرمایا چلے جاؤ۔ صحابی اٹھے، چلے گئے، کہتے میں نے بات کوئی نہیں کی، حضور نے جو کہا تھا چلے جاؤ تو بس چلے گئے۔ خالہ ناراض تھی، میں نے جا کے منت کی، جس طرح مجھ سے ہو سکا میں واپس آیا اور میں آ کے بیٹھ گیا۔ بھئی جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، غلام وہ ویسے نہیں کرتے کہ آپ مجھ سے بھی تو پوچھ لینا، میری بھی تو رائے پوچھے نا۔ غلام کا کام غلامی کرنا ہے، وہ غلامی کرتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے تو وہ تابع داری کرتا ہے، وہ جھگڑوں میں نہیں پڑتا۔ میرے سے بھی پوچھیں، میرا بھی موقف سنیں، میری بھی رائے لیں، میرا بھی درد سنیں۔ جاؤ، گئے، خالہ کو راضی کر کے لوٹ کر کے آئے، آ کے بیٹھے تو میرے کریم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، جس محفل میں کوئی رشتے توڑنے والا بیٹھا ہو وہاں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، رحمت نہیں نازل۔ اپنے تعلق، اور ایک اور بات بھی، اسی ضمن میں ہمارا ایک دوستی کا تعلق ہے، ایک بھائی چارے کا تعلق ہے۔ مجھے کہہ لینے دیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہم مفادات کے لیے دوستیاں لگاتے ہیں، اتنا خوفناک جملہ بولتے ہیں جو پتہ نہیں، میں جی ضرورت کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہوں، نہیں تو خوفناک جملہ، اتنا گرا ہوا اخلاق سے جملہ، یہ کیا کہہ دیا؟ وہ جی میرا تو کام ہے کام لینا، کو بندہ کام نکلواتا ہوں میں نکل جاتا ہوں، یہ تو اتنا خود غرض، اور مسلمان یہ بولے۔ آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلقات نفع لینے کے لیے نہیں، نفع دینے کے لیے ہونے چاہیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کریم فرماتے ہیں لوگوں میں سے وہ وجود بہتر ہے جو نفع بخش ہے، جس سے لوگ کوئی فائدہ اٹھا لے، کوئی نفع ہو۔
آپ دوستی بھی لگائیں، تعلق بھی لگائیں تو اس کے اندر خیر ہو، اس کے اندر حسن ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے بابا جی ننگے پاؤں آ رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے۔ آپ نے ننگے سار آ رہے تھے اور پیدل تھے، آپ نے اپنا امامہ بھی اتار کے دیا، اپنے گھوڑے کی لگام بھی دے دی، سواری دے دی۔ آپ نے خالی گھوڑا سنا ہے نا، اس زمانے میں گھوڑوں کا ترجمہ آج وہی تھا جو آپ نا کار کا ترجمہ نہیں کرتے۔ موٹر سائیکل کی بات نہیں کر رہا، سائیکل کی نہیں، یعنی نیچے اترے بابا جی دیکھے اور ان کو چابی دے دی گاڑی کی، کہ جناب یہ آپ گفٹ لے لیں۔ ان کو گھوڑا دے دیا، پگڑی دے دی، آگے بڑھ گئے۔ غلام نے پوچھا کہ حضور سمجھ کوئی نہیں آئی، بابے تو روز گزرتے ہیں گلیوں سے، یہ کس طرح کے بزرگ تھے کہ آپ نے گھوڑا ہی دے دیا؟ تو آپ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ معمولی بابا جی نہیں، یہ میرے ابا جی جناب عمر کے دوست ہیں، یہ دوست ہیں میرے والد کے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو جن کو دوستی لگانی آتی ہے ان کو پھر نبھانی بھی